بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا رسول بولتا ہے اگر حلال رزق کو چاہتے ہو، اس میں برکت چاہتے ہو تو تم میرے نوے وارث تقی جواد کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہارے رزق کو کھول دیتا۔ تو اس کے لیے رزق کے لیے کیا ہے؟ نوے امام کا، نوے امام کی بارگاہ میں کوشش کرو۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، گھر سے آفس جا رہے، آفس سے گھر آ رہے، کہیں بھی جا رہے، 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے نوے امام کو ہدیہ کر دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ گاڑی میں پڑھتے ہوئے جاؤ، اگر وضو سے تو بہت اچھا، وضو سے نہیں بھی ہے تو چلتا، کوئی واجب عمل نہیں ہے، آپ جاؤ اور 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے نوے امام کو ہدیہ کرو۔ تم اگر مثال دے رہا، اگر کوئی بہت کم سیلری ہے کسی کی، $2,000-3,000 کماتا ہے تو اس کو 10-20-50,000 کی برکت ہو سکتی ہے۔ آپ بولیں گے برکت کیا ہے؟ میں بچوں کے لیے بول رہا، یوتھ کو بول رہا، واٹ از برکت؟ برکت اس کی بہترین مثال دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ بہت آسانی سے سن رہے پیچھے والے یار۔ دعوت ذوالعشیرہ، فرسٹ دعوت، فرسٹ لنچ کافر و مشرکین کو جو دیا تھا اعلان رسالت کے لیے، اور ایک جانور، میں اپنی زبان میں بول رہا، ایک بکرا کٹا ہوگا، ایک گوٹ شیپ وہ کٹا یا اونٹ کٹا ہوگا، جو بھی ہے، اتنا اپنی لینگویج میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ ایک بال میں، بڑے بال میں خورمہ، گوشت کا خورمہ، عربی خورمہ، اور 10-12-20-25 روٹیاں، بریڈ روٹی، آپ سمجھتے ہیں۔ کپڑا پڑا ہوا ہے اس خورمے کے بال پہ، کپڑا پڑا ہوا ہے، اور 150 کے قریب، 150 کے قریب مکے کے ظالمین، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے ظالم سردار، اور یہ لوگ کیسا کھانے والے؟ 2 ہاتھوں سے، 1 ہاتھ سے نہیں۔ ارے یار کیا سن لیا؟ نہیں، یہ 2 ہاتھوں سے کھانے والے۔ یہ آئے تھے ظالمین، سامنے ایک بال میں خورمہ، ایک بال میں روٹی۔ اب آپ یہ مت پوچھو مجلس کے بعد کیا خورمہ تھا یا کچھ اور تھا، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ برکت کیا ہے بتا؟ جب آئے سرکار کے پاس، اس وقت تک اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، تو یتیم عبداللہ کہتے تھے، جناب ابو طالب کا بھی بڑا احترام کرتے تھے۔ اللہ کا رسول بھی ہے، میرا مولا بھی ہے، جناب ابو طالب بھی، پورا خاندان ہے۔ اور یہ لوگ آئے، آ کے بیٹھے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو ابو جہل کا تاریخ کا جملہ ہے، ابو جہل نے کہا، ابو طالب اتنے لوگوں کو بلایا اور اتنا سا کھانا کس کے منہ میں جائے گا؟ تو آپ نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ دوستو، جب کھانے کے لیے سرکار اٹھائے، جناب ابو طالب نے ان کافروں کو اٹھایا کہ چلو لیٹ صاحب تمہارا لنچ تیار ہے، تو اس سے پہلے سرکار سے کہا، اللہ کے رسول سے کہا، اس وقت تک یتیم عبداللہ ان کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں نہیں، ہماری نگاہ میں تو سردار انبیاء ہے۔ تو یتیم عبداللہ کا کہا، بیٹا اٹھو۔ تو اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا، اپنا ہاتھ لا کے روٹیوں پہ رکھا، اپنا ہاتھ خورمے کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد ابو طالب نے کہا اب کھاؤ۔ پورا مکہ کے جتنے آئے تھے ظالمین، سب نے کھایا، جیسا تھا ویسی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ کل ٹرائی کرو، حلال رزق ہوگا، اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ برکت کیسے دیتا ہے۔ یہ برکت کا ہے۔ اور آخری زمانے، سائنس آف ری اپیرنس آف امام، اس کے بعد اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا تھا آخری لمحات میں
کہ کیا تم آخری زمانے میں آؤ گے؟ 10 سوال ہے سرکار کے، 10 سوال، اور جبرائیل نے 10 سوال کے جواب دیے تھے. تو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ صرف ایک ہے کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ سرکار آپ کے بعد دنیا سے برکت اٹھ جائے گی، میں برکت کو زمین سے لے کے چلا جاؤں گا اوپر، پھر برکت $1,00,000 بھی کماؤ گے تو 1 مہینے میں ختم ہو جائیں گے. اسی لیے کہا رزق حلال ہوگا، کبھی یہ پرابلم نہیں آئے گا. میں چھیڑتا نہیں. تو برکت کے لیے نوے امام کو روزانہ 1 سلوات کی تسبیح پڑھو. آپ بولیں گے سلوات سے برکت کیسے ہوگی؟ سلوات کیا ہے؟ پلیز میری طرف دیکھو، میں آخری اس سے میں سلوات کیا مانے گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلوات کمپلیٹ ہو گئی آپ کی. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تو دعا ہے، اور یہ دعا اس وقت تک چلے گی جب تک ظہور نہیں. انشاءاللہ میرا مولا کا ظہور اب ہو جائے، کل ہو جائے، تو وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ختم ہو جائے گا. ایک آدمی بھی بولتا آمین. نہیں کرو، امام سے رشتے کو بناؤ. تم کو اندازہ نہیں ہے، تم ٹورنٹو میں گرو کرو گے. if you really want to grow in ٹورنٹو، بناؤ، چینج کرو، تھوڑا چینج کرو. یہاں پہ میں نے دیکھا نماز میں بھی، آپ نماز کے بعد بھی مجلسوں میں بھی عجل فرجہم نہیں بولتے. تو سلوات کے معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا؟ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. اب آپ مجھے یہ بولے، جیسے ابھی میں انٹر ہو رہا تھا روز ماشاءاللہ، تو کچھ لوگ ملے، کہا مولانا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. میں بھی پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ بندہ میرے لیے دعا کر رہا. میں نے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد. میں نے کہا آپ کو بھی سلامت رکھ، آپ کے اوپر بھی رحمت نازل کر. یہ طریقہ، یہ اخلاق ہے. اگر وہ دعا دے رہا مجھے منہ پھیل لوں، وہ بولے گا یہ مولانا کو تو اخلاق ہی نہیں ہے. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. دوستو، اگر تم 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے تم یہ دعا کر رہے کہ پروردگار محمد اور آل محمد پہ تو اپنی رحمت کو نازل کر، اور اگر علی ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی، مولا بول دے ایک دفعہ تو 100% رحمت ہے. تو 100 مرتبہ تم بول رہے میرا مولا مثال کی طور پہ ایک دفعہ بول رہا. آپ امیجن کر سکتے کہ 100 صلوات 5 منٹ میں ہو رہی. 5 منٹ میں گارنٹی علی کی دعا تمہارے ساتھ ہے. میں کیا بول رہا یار؟ میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دعا دے، لیکن صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کی قبولیت صلوات، دعاؤں کی قبولیت صلوات.